السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد۔ ہم نے بات مختلف ٹیلی ویژن کے جو شعبہ جات ہیں ان پر کی ہے۔ ہم نے ان میں کیٹیگوریکلی اور اسپیسیفکلی ہم نے بات کی تھی اپنے لاسٹ لیکچرز میں نیوز اور کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ پر، ساتھ ہم نے شیڈولنگ بھی ڈسکس کی تھی اور پروگرامنگ کی ٹیکنیکس اور کس طرح آپ پروگرامس جو ہیں وہ آن ایئر بھیجتے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سیکوینس کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آڈینس کو کیٹر کر سکیں۔ یہ بات ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے پروگرام ڈپارٹمنٹ جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرامس کرتا ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی، اور کہ اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے، اور اس میں کسی بھی آئیڈیا کو مختلف جو سٹیجز ہیں ہماری پری پروڈکشن کی، پروڈکشن کی اور پوسٹ پروڈکشن کی فیز سے گزرتے ہوئے اسکرین تک لانے کے لیے کون کون سے مراحل درکار ہوتے ہیں، اس پروگرام ڈپارٹمنٹ کو کون کون سے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ دو میجر ڈپارٹمنٹس ہیں، نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ اور پروگرام ڈپارٹمنٹ، جو کسی بھی چینل کی بیک بون ہوتے ہیں، کیونکہ میجر جو آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اسکرین پر آپ کے پروگرامنگ کے حوالے سے وہ انہی دو ڈپارٹمنٹس کا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر، ان کی کولیبوریشن کے بغیر اور ان کی کوآپریشن کے بغیر آپ یہ کام مکمل نہیں کر سکتے۔ اور ہم نے جیسے انفراسٹرکچر پڑھا تھا ٹیلی ویژن کا، اس میں ہم نے میجر ڈپارٹمنٹس تو ڈسکس کیے تھے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں بھی اور اپنے نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم بات کریں گے، ایک تو کورسپونڈنس کس طرح ہوتی ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں پھر ان کے فردر سیکشنز ہیں یا سب سیکشنز ہیں یا سب ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہوتا ہے، ان کے درمیان کورسپونڈنس کیسے ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور ہم مور اوور وہ سیکشنز جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پروڈکشن کے حوالے سے، کسی بھی پروڈکشن میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے سے ڈپارٹمنٹس ہیں، آل دو دے آر پارٹ آف دی پروگرام ڈپارٹمنٹ، سم ٹائمز دے آر پارٹ آف دی نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ، لیکن ان تمام ڈپارٹمنٹس میں کس طرح کورسپونڈنس ہوتی ہے، کسی بھی پروگرام کی پلاننگ کے دوران ان تمام ڈپارٹمنٹس میں رابطہ کیسے ہوتا ہے، یہ کوآرڈینیٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اب ہم سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے جب بات کی تھی پروڈکشن میں جو سمپلسٹ ایک طریقہ ہے دیٹ از سنگل کیمرہ پروڈکشن، اس میں ٹیکنیکس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، چیلنجنگ زیادہ ہے ضرور، لیکن ٹیکنیکل آسپیکٹس اگر دیکھے جائیں تو آپ کے پاس جو ENG ٹیکنیک ہے، الیکٹرانک نیوز گیدرنگ جسے ہم نے پڑھا تھا، اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ کے پاس ایک ENG یونٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ایک عدد کیمرہ مین، ایک عدد کیمرہ اسسٹنٹ بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم لائٹ مین کہہ دیتے ہیں اسے، ایک عدد آڈیو انجینئر یا بوم آپریٹر جسے ہم کہتے ہیں، یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دین یو نیڈ ٹرانسپورٹ وہیکل ایز ویل، اور جو آپ کو اس پرٹیکولر آؤٹ ڈور لوکیشن تک کیری کرتی ہے، اور آپ نے کچھ چیزیں اور جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جب بھی آپ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں تو یا انڈور ریکارڈنگ میں آپ موجود ہیں، آؤٹ ڈور میں بھی آپ سنگل کیمرہ پروڈکشن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک ENG ورک شیڈول آپ کو چاہیے۔ اگر آپ ملٹیپل کیمرہ کر رہے ہیں تو اسے ہم نے کیا کہا تھا، دیٹ واز الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن، تو اس میں آپ کی OB وین بھی انوالو ہے، سم ٹائم DSNG بھی انوالو ہے، تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح جب اسٹوڈیو کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈیو میں بھی آپ کے لیے جب آپ نے اسٹوڈیو میں ورک کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اسٹوڈیو کا ورک شیڈول ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے پوسٹ پروڈکشن میں جانا ہے، آپ نے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، تو آپ کا جو VTR ہے، جسے جو بیسیکلی ٹیکنیکل ایریا ہے جہاں پر تمام کام ہوتا ہے، ویڈیو ٹیپ روم اور ویڈیو ٹیپ ریکارڈرز کی وجہ سے اس کو ابھی تک ہم VTR کا لفظ ہی کہہ رہے ہیں، یہ ٹرم ہمارے میڈیا میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ ویڈیو ٹیپ ریکارڈر تھا ورڈ۔ اس کے بعد جب ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ کے لیے بھی جب بھی کسی پروگرام کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آج فلاں پروگرام کا VTR ہے، دیٹ مینس کہ آج اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے۔ میوزک کے کیس میں بھی آپ آڈیو پہلے کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ VTR کرتے ہیں، تو اس حوالے سے VTR ورک شیڈول بھی ہوتا ہے، ENG ورک شیڈول ہے، EFP ورک شیڈول ہے، اسٹوڈیو ورک شیڈول ہے۔ تو آج ہم تمام ان جو ہے ٹرمز کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے کانٹینٹس کیا ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ کانٹریکٹ جب آپ کسی ٹیلنٹ سے کرتے ہیں تو اس کانٹریکٹ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، پھر جب آپ پروگرام بجٹ بھیجتے ہیں تو اس فارم میں آپ کے کون کون سے کانٹینٹ شامل ہوتے ہیں، پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے، پروگرام بجٹ پرپوزل میں آپ کون سی چیزیں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو مختلف ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہیں کچھ فارمز جو کسی بھی اسٹینڈرڈ ٹیلی ویژن آرگنائزیشن میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر آپ کا ایک ڈیلی ورک شیڈول ہوتا ہے جس کے اندر اس اسٹیشن پر جو ہیڈ کیا جا رہا ہے ایک جنرل مینیجر کے انڈر،
اس اسٹیشن پر ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. پھر ایک کیو شیٹ ہوتی ہے, اس کے کانٹینٹ بھی آج آپ ہم کو بتائیں گے. پریویوئنگ پرفارما, دیٹ از اگین نیسیسری, کیونکہ جب ہم نے بات کی تھی کوالٹی ایشورنس کی, ہم نے بات کی تھی سینسر کی, ہم نے بات کی تھی پریویوئنگ کی, کہ آپ کانٹینٹ کو چیک کر رہے ہیں, آپ کوالٹی کو چیک کر رہے ہیں, تو ہم یہ بھی آج ڈسکس کریں گے کہ اس پریویوئنگ پرفارما کے کیا کانٹینٹ ہیں, اس پر کن کن لوگوں کے سگنیچرز ہوتے ہیں اور کس طرح یہ تمام پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیلی ویژن آرگنائزیشن از اے سینسٹیو آرگنائزیشن, تو وہاں پہ سیکورٹی کے میئرس بھی ہیں, گیٹ پاس ہیں, گیٹ سلپس ہیں, اور جب آپ آؤٹ ڈور جا رہے ہیں تو ہر چیز کا اکاؤنٹ رکھنے کے لیے, ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ لاگ بکس موجود ہیں, کچھ رجسٹرز موجود ہیں. اسی طرح جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اپنے اپنے ڈیوٹی روسٹرز بھی ہیں, اسٹوڈیو میں کن کن لوگوں کی ڈیوٹی ہے, اور باہر آؤٹ ڈور جو لوگ ہیں جا رہے ہیں ان کی ڈیوٹی کے حوالے سے. تو یہ تمام فارمز, یہ تمام پرفارمرز, اور یہ تمام جو آپ کو ورک شیڈیول ہے, اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے اس میں کانٹینٹ کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے لوگ رسپانسبل ہوتے ہیں, تاکہ یہ تمام چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں اور ریٹن فارم میں کی جاتی ہیں تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. کیونکہ پروگرام تیار کرنا جو ہے وہ کسی ایک شخص کا کام تو نہیں ہے. اس میں پری پروڈکشن کی فیز میں کچھ لوگ انوالو ہیں, پھر پروڈکشن کی فیز میں کچھ لوگ انوالو ہیں, اس کے بعد پوسٹ پروڈکشن میں ڈفرینٹ لوگ انوالو ہیں. بٹ ون پرسن از دیئر, دیر از اے پروڈیوسر ہو اسٹارٹس فرام دا اسکریچ, جو زیرو سے اسٹارٹ کرتا ہے. پہلے اس کا کوآرڈینیشن آ رہا ہے اپنے ریسرچر کے ساتھ, رائٹر کے ساتھ جو اس کا اسکرپٹ لکھ رہا ہے, اور اس کے بعد اگر کمپیئر ہے اس پروگرام میں, پھر اس کمپیئر کے ساتھ اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سے وہ مل رہا ہے, ڈیزائن والوں سے بات کر رہا ہے سیٹ کے ڈیزائن سے متعلق. اگر وہ آؤٹ ڈور جا رہا ہے تو اس نے لوکیشن کا سروے کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر اس نے پروڈکشن فیز میں جب داخل ہونا ہے تو تب اس کی ڈسکشن جو چل رہی ہے, اس کا جو کوآرڈینیشن چل رہا ہے وہ کیمرہ ڈپارٹمنٹ سے بھی چل رہا ہے. اس کے بعد آپ کو آڈیو ڈپارٹمنٹ یا ENG اسٹور, جب آپ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں تب آپ کو جو چیزیں درکار ہیں, اس طرح سے چلتے ہوئے آپ جب ڈیسک پر پہنچتے ہیں ایڈیٹنگ کے لیے, تب بھی آپ کو مختلف اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن سے آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ کا اپنا ایک ڈیجیٹل لائبریری ہوتی ہے جہاں سے آپ کو ٹیپس ایشو ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں پر پورا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس تمام پروسیس میں بیسک کسی بھی فارم کے کانٹینٹ کیا ہوتے ہیں, اور یہ ہم ایسا ایسا ڈسکس کریں گے. پھر ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ ایک ہوتی ہے جو کسی بھی اسٹوڈیو میں یا آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے دوران اس پرٹیکولر کیمرے کی ورکنگ کو بتاتی ہے. اور اس کے علاوہ مزید جو ہمارے کورسپونڈنس کے حوالے سے جو بھی لیٹرز ہوتے ہیں, جو بات چیت مختلف ڈپارٹمنٹس میں چل رہی ہوتی ہے, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے ون بائی ون. اسٹارٹنگ ود دی فرسٹ ون which I was already discussing, that is ENG ورک شیڈول. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ENG ورک شیڈول پر کیا کیا درج ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک سلائڈ دیکھیے. ENG ورک شیڈول جب آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے پروگرام ٹائٹل درج ہوتا ہے, پھر سب ٹائٹل یا ایپیسوڈ نمبر اس کا ہوتا ہے, ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ پہ آپ مینشن کرتے ہیں. اس کے بعد ENG یونٹ آپ کون سا یوز کر رہے ہیں, آپ کون سا کیمرہ یونٹ یوز کر رہے ہیں, 1 2 3 وہ اس میں مینشن ہوتا ہے. پھر اس کی ڈیٹ آف ریکارڈنگ, جس دن آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اور اس کا ٹائم بھی آپ مینشن کرتے ہیں کہ فرام دس ٹائم ٹو دیٹ ٹائم, اور پروڈیوسر کا ڈیفینیٹلی اس میں نام ہوتا ہے. تو ریمارکس کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ریمارکس میں ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو شامل ہوتی ہیں کسی بھی پروڈیوسر کی اس پروگرام کی ڈیمانڈ کے مطابق, اور وہ آپ مینشن کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی کارنرز ہیں, وہ کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہے, دے مسٹ نو, اگر ENG اسٹور ہے انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس پروڈیوسر کو اس پروگرام کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں. اب جب آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہم اسٹوڈیو میں ہیں آپ کے پاس لائٹس ہیں, آپ کے پاس مائکس بھی اویلیبل ہیں, اور وہ سب جو ہیں وہ کارڈ والے ہوتے ہیں, ان میں کیبل شامل ہوتی ہے, خواہ وہ نیک مائک ہو خواہ وہ ہینڈ مائک ہو. لیکن جب آپ آؤٹ ڈور میں جاتے ہیں تو احتیاطاً آپ جہاں کیبل مائک رکھتے ہیں, نیک مائک یا ہینڈ مائک, وہاں آپ کارڈ لیس نیک مائک بھی رکھتے ہیں, اور کارڈ لیس ہینڈ مائک بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ شوز میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جب کبھی کسی ڈاکومنٹری میں یا ٹریولاگ میں ہوتا ہے تب آپ کو مائک ہینڈ مائک نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ بیسیکلی نیک مائک یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ٹائپ آف مائک وچ پروڈیوسر وانٹس ٹو یوز, دیٹ از ریٹن آن دیٹ ورک شیڈیول. اس کے علاوہ اگر آپ بوم یوز کر رہے ہیں, اور بوم آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹوڈیو میں ہوتا ہے تو ایک ٹرائی پاڈ پر ایک مائک کو فکس کر دیا جاتا ہے جو ملٹی ڈائریکشنل ہوتا ہے, زیادہ لوگوں کی آواز کیچ کر سکتا ہے. لیکن جب آؤٹ ڈور میں یوز کیا جاتا ہے تو اس مائک کو ایک اسٹک پر یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم
فش بول بھی کہہ دیتے ہیں یا عام طور پہ اسے بوم بھی کہہ دیتے ہیں. تو فش بول مائک بھی اس کے لیے ایک ٹرم استعمال آپ کر سکتے ہیں اور بوم بھی کر سکتے ہیں. ڈپینڈس کہ کہاں آپ نے کس پرٹیکولر سچویشن میں آپ کو یہ چیز استعمال کرنی ہے. تو یہ تمام پروڈیوسر جب بھی کوئی ورک شیڈول انگیج کرتا ہے یا کوئی وہ کسی بھی ای این جی کے لیے ریکوزیشن دیتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس پر مینشن کر دیتا ہے. دین کمس ادر دین آڈیو واٹ از امپورٹنٹ ویڈیو. اور ویڈیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویڈیو کین ناٹ بی دیئر وداؤٹ لائٹ, کیونکہ فوٹو کا لفظ جو ہے اس کا مطلب بھی لائٹ ہے اور لائٹ سے ہی فوٹوگراف ہے, وہ لائٹ سے ہی ویڈیو ہے. تو لائٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. انڈور میں آپ کے پاس ملٹیپل لائٹس ہوتی ہیں, آپ کی اسٹوڈیو پر لائٹنگ گریڈز آپ کو تمام نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آؤٹ ڈور میں آپ کے پاس مارجن کم ہوتا ہے. تب بھی آپ دیکھیے, کیونکہ اگر آپ سلیکشن کی ہوئی ہے آپ نے کسی لوکیشن کی, آپ وہاں پر سروے کر آئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ آپ کو کس طرح سے شوٹ کرنا ہے. پھر ڈے لائٹ اگر ہے تو آپ کو ریفلیکٹر لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ سن لائٹ جو ہے اسے ریفلیکٹ کر کے اپنے آبجیکٹ پر, اپنے ہوسٹ پر, کمپیئر پر آپ یوٹیلائز کر سکیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ ڈور ہے اور نائٹ کا ہے کوئی ایسا سین یا ایسی ریکارڈنگ, تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو ہیو کٹ لائٹس. اور کٹ لائٹس میں عام طور پہ 3 لائٹس شامل ہوتی ہیں اور وہی آپ کو بیسک فارمولا لائٹ کا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ایک لائٹ فیس لائٹ کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے, ایک بیک لائٹ کے طور پر, اور ایک فلر کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہے. پھر کچھ مائنیوٹ انٹرویوز یا شارٹ انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کے لیے اگر آپ کٹ لائٹ کیری نہیں کرتے دین ون مور تھنگ از دیئر, دیٹ از سن گن. اور سن گن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو کیمرہ اسسٹنٹ ہے ہی کین ہولڈ دیٹ سن گن, اور آپ اس ایک سنگل آبجیکٹ پر جو ہے وہ لائٹ تھرو کر سکتے ہیں اور اپنے ویڈیو کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیمرہ پر بھی ایک لائٹ موجود ہوتی ہے, ایک ہم نے ڈسکس کی تھی ٹیلی لائٹ. ٹیلی لائٹ از اے ریڈ لائٹ جو یہ مارک کرتی ہے کہ اس وقت کون سا کیمرہ جو ہے وہ آپ کو ویڈیو کو آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے. لیکن ایک اور لائٹ کا آپشن ہوتا ہے, وہ ہے الٹرا لائٹ. الٹرا لائٹ جو ہے وہ ایک ایسی لائٹ ہوتی ہے جو کیمرے کی بیٹری سے ہی چلتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر آپ کو کوئی کنیکشن نہیں مل رہا. سپوز آپ آؤٹ ڈور میں ہیں, یو آر آن سم روڈ, دیٹ از نائٹ ٹائم, اور آپ کو اس وقت کہیں بھی پاور کیبل نہیں اویلیبل, اور آپ کے پاس نہ سن گن کا آپشن ہے, آپ کٹ لائٹ نہیں لگا سکتے, اٹ از ناٹ ڈے ٹائم دیٹ یو کین یوز ریفلیکٹر. سو دی لاسٹ ریزورٹ, دی لاسٹ آپشن یو ہیو وین ایور یو آر گوئنگ فار اے ریکارڈنگ, کہ آپ کے پاس الٹرا لائٹ موجود ہونی چاہیے جو کیمرے کے اوپر ہی لگتی ہے, اور وہ لائٹ جو ہے وہ آپ کو ایک سنگل آبجیکٹ اس کے مڈ شاٹ کے لیے آپ کے کافی ہوتی ہے. ایون تھوڑا سا 5 سے 10 فٹ کے فاصلے تک وہ لائٹ کام کرتی ہے. بٹ اگین ون تھنگ از امپورٹنٹ, کیونکہ وہ بیٹری جو ہے بیسیکلی کیمرہ رن کرنے کے لیے ہے, دیٹ از ناٹ فار لائٹنگ. تو جب آپ الٹرا لائٹ یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کی جو بیٹری کی کنزپشن ہے وہ بڑھے گی. جب یہ بڑھے گی تو آپ کو کیا چاہیے کہ یو شوڈ ہیو بیٹری چارجر ود یو ایز ویل, کہ جہاں کہیں آپ کو پاور کیبل اویلیبل ہے وہاں پر اپنی بیٹریز آپ کے پاس ایک کیمرے کے ساتھ جہاں لگی ہوتی ہے, 2 بیٹریز آپ کے پاس اسپیئر ہوتی ہیں. یو کین ہیو ایز مینی ایز یور ای این جی اسٹور افورڈس, بٹ اٹ از آلویز advisable that you should have a battery charger as well. In case of any emergency you can charge that particular batteries whenever you get some place جہاں پہ آپ کو electric power available ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت ضروری ہے, although ویو فائنڈر آپ کے پاس موجود ہے, اور ویو فائنڈر جو ہے وہ کیمرہ مین کے لیے کام کر رہا ہے, اور کیمرہ مین دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کیا چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, لیکن آل دا ٹائم بیکاز کیمرہ مین از ورکنگ اور وہ ویو فائنڈر سے اینگلز دیکھ رہا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ فوکس ہے یا ڈی فوکس تو کہیں نہیں ہوا, کہاں پر زوم کرنا ہے, کہاں پر آپ نے کیمرے کو پین کرنا ہے, یہ تمام چیزیں وہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن پروڈیوسر ان سب باتوں سے باخبر ہوتا ہے. ایدر ہی اور شی ہیز ٹو ڈیپینڈ آن دیٹ پرٹیکولر کیمرہ مین, کہ مجھے جو گائیڈ لائن اسے دینی تھی وہ میں نے دے دی ہیں, اور ناؤ جو کیمرہ مین ہے ہی وڈ بی پرفارمنگ لائک وائز. لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یو کم بیک from that venue, you wind up, you pack up the material and equipment, you come with the staff, اور آپ آنے کے بعد ان ٹیپس پہ آپ ریکارڈنگ دیکھتے ہیں اور ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو سیٹسفیکٹری نظر نہیں آتی. سو ٹو کیٹر دس پرٹیکولر پرابلم ون تھنگ مسٹ بی ڈن, یو شوڈ ہیو اے مانیٹر. اسمال مانیٹرس ای این جی اسٹورس میں اویلیبل ہوتے ہیں, اور آپ مانیٹر جو ہے وہ آپ لے کر جا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے کیمرہ کے ساتھ اس مانیٹر کو پیچ کر دیں, اور وہ مانیٹر جیسے اسٹوڈیو میں ہوتا ہے اسی طرح اس کیمرے کے ساتھ وہ مانیٹر آپ لگا دیتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ از آلویز گڈ
فار اے گڈ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر, تاکہ اس میں اگر آپ کو کوئی غلطی یا کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے تو دیر اینڈ دین یو کین گیٹ اٹ چینجڈ, اور آپ اپنے کیمرہ مین کو, یا آپ کو لائٹ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے, آپ کو کیمرہ اینگل ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, یا آڈیو کا رسپانسبل آڈیو انجینئر ہے, وہ بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے اس مانیٹر کے تھرو, بٹ یو کین آلویز ہیو اے چیک آن دیٹ. تو یہ تمام بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو مینشن کی جاتی ہیں کسی بھی ای این جی ورک شیڈیول میں, اور جب یہ مینشن ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ونس دی کاپی از گوئنگ ٹو آل ایریاز, کیمرہ ڈپارٹمنٹ, ای این جی اسٹور, آپ کے پروگرام ڈپارٹمنٹ میں آ رہی ہے, تو پیپل آر آلسو ایڈوائزڈ دیٹ دے شوڈ فالو سچ کائنڈ آف انسٹرکشنس. اس حوالے سے آپ کو پھر کام میں دقت نہیں ہوتی ہے. دیٹ از واٹ دی پری پلاننگ آف اے پروگرام از. نیکسٹ جو چیز ہے جس کو ہم اب ڈسکس کریں گے, ای این جی سنگل کیمرہ پروڈکشن. باہر جا کر آپ نے کیا ایک سنگل کیمرہ یونٹ استعمال کر کے, لیکن جب آپ آؤٹ ڈور میں کوئی میگا شو کر رہے ہیں, آپ کوئی کانسرٹ کر رہے ہیں, آپ کوئی ایوارڈ شو کر رہے ہیں, آپ کوئی میراتھن ریس کر رہے ہیں, اس طرح کا آپ کوئی پبلک ایونٹ کر رہے ہیں, کوئی فیسٹیوٹی ہے, کوئی فیسٹیول ہے, اس کی آپ کوریج کر رہے ہیں, تب چیزیں مختلف ہیں. ایک کیمرہ آپ کی اس تمام وینیو کو, اس اسٹیڈیم کو, اس ایمفی تھیٹر کو, اس ہال کو کور نہیں کر سکتا. یو نیڈ ٹو ہیو ملٹیپل کیمراز, اور جب ملٹیپل کیمراز یوز ہوتے ہیں تو اس وقت ڈیمانڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہم پہلے انہیں اس لسٹ کو دیکھتے ہیں کہ ای ایف پی ورک شیڈول کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, پھر انہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. ای ایف پی ورک شیڈول جیسے ہم نے کہا کہ دیٹ از فار ریکارڈنگ آف میگا شوز, اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, نیم آف دا ایونٹ, اوکیزن کون سا ہے, لوکیشن کون سی ہے, او بی انسٹالیشن کرنی ہے یا نہیں, ڈی ایس این جی یوز کرنی ہے تب بھی مینشن کیا جائے گا, ای این جی یونٹ اگر آپ نے پیچ کرنا ہے اف ریکوائرڈ دیٹ از آلسو مینشنڈ, نمبر آف کیمراز, دین سیٹ ارینجمنٹس, دین لائٹنگ, دین وی ٹی آر, دی ٹائم آف ریکارڈنگ, اینڈ دین پی اے سسٹم وچ از کالڈ پبلک ایڈریس سسٹم, اور پھر کون اس کا پروڈکشن انچارج ہوگا, ایگزیکٹو پروڈیوسر کون ہوگا, اور ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹس کیا ہوں گے, ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے, سیکورٹی ہے, اور فوڈ اینڈ بیوریجز ہیں, یہ تمام اس میں مینشن ہوتے ہیں. الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کیونکہ میگا ایونٹس کے لیے ہوتی ہے, ایک بڑا شو ہوتا ہے, اس میں انوالومنٹ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ نے دیکھا یہاں پر سلائڈس میں کہ ہمارے پاس او بی وین درکار ہے ہمیں, کیونکہ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ ہے یہ, اور اس او بی وین کے ساتھ کچھ 4 کیمرہ کی او بیز ہوتی ہیں, 3 کیمراز کی ہوتی ہیں, ایون 6 کیمراز کی ہوتی ہیں, اور اس میں یہ بھی آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی کسی ای این جی یونٹ کو یا سنگل کیمرہ کو اگر آپ کو درکار ہے کہ آپ کا 6 کیمراز جو ہیں وہ آپ کے لیے سفیشینٹ نہیں ہیں, تو آپ کسی ایک ای این جی کو, 2 ای این جیز کو مزید اس او بی وین کے ساتھ پیچ کر سکتے ہیں, اینڈ دین یو کریٹ دیٹ الیکٹرانک فیلڈ, دیٹ از دی میک شفٹ ارینجمنٹ آف اے اسٹوڈیو. آپ کو تمام کیمراز کی جو آؤٹ پٹ ہے اس او بی وین میں مل رہی ہے. یو ہیو سی سی یو کیمرہ کنٹرول یونٹ آن یور ون سائڈ, یو ہیو دی آڈیو کنسول آن ادر سائڈ, ویژن مکسر یا جسے ہم نے سوئچر کہا تھا وہ اس میں اویلیبل ہے, اور آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پرٹیکولر پروگرام کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگین فار سیفٹی وٹ از ڈن کہ جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور آپ کیمرہ سوئچ کر رہے ہیں اس او بی وین میں بیٹھ کر, یا جو اس کی لیٹسٹ شکل ہے اس کو ہم نے ڈی ایس این جی کا نام دیا, ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ, اور او بی وین ایک ہیوج بس کی شکل میں ہوا کرتی تھی. ڈی ایس این جی سمپل اسمارٹ وینز ہیں جن کے اندر ٹرانسمیٹر اور ریسیور دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں, اور اس حوالے سے یہ زیادہ جو ہے یوں سمجھے ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھی ہے اور کوئک بھی ہے. اس حوالے سے جو ای ایف پی ہے او بی کے ذریعے وہ تو آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے, لیکن ڈی ایس این جی جو ہے وہ نہ صرف ریکارڈنگ کے لیے بلکہ آپ ڈی ایس این جی کے تھرو ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں. دیٹ آپشن از اویلیبل ان او بی, بٹ ناؤ اٹ از مور سفسٹیکیٹڈ ان ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ. ایک پرٹیکولر ایونٹ پر جب آپ کوئی لائیو شو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یا لائیو رپورٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایونٹ کی, تو وہاں پر بھی تمام جو چینلز ہیں ان کی ڈی ایس این جیز موجود ہوتی ہیں, اور وہاں پر جو بھی انہیں سگنل مل رہا ہوتا ہے اس ڈی ایس این جی میں اپنے آڈیو کا یا ویڈیو کا سگنل جو ان کا رپورٹر موجود ہے, جو ان کو کمپیئر اس وینیو پر موجود ہے, تو وہ وہیں سے ہی ڈی ایس این جی میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آن ایئر بھیجی جا سکتی ہے. اٹ از ناٹ یو کین سے نیڈیڈ کہ آپ کی ٹیپس جو ہیں وہ پہلے اسٹیشن جائیں گی اور اسٹیشن کے ایم سی آر سے یا ماسٹر کنٹرول روم سے اس کو آن ایئر بھیجا جائے گا. ڈی ایس این جی ہیز دس آپشن آف ٹرانسمیٹنگ فرام دیٹ پرٹیکولر وینیو. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا
کہ ای ایف پی کے اندر آپ کو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں کیمراز کے علاوہ، آپ کوئی ایک ای این جی اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں جو پبلک انسرشنس کے لیے ہے. شو بہت بڑا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایک اچھا جو شاٹ ہے یا ایونٹ ہے یا کوئی اس میں ایکٹیویٹی ہے، وہ اگر آپ کے ان 5 یا 6 کیمراز جو آپ نے پیچ کیے ہوئے ہیں اس سے مس ہو رہی ہے، یا کچھ اور چیزیں جو اس وینیو سے باہر ہیں لیکن اس ایونٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں بھی آپ کے وہ کیمراز جو وہاں انسٹال ہیں وہ تو نہیں جا سکتے. تو تب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ کیمراز جو ہوتے ہیں وہ آپ آؤٹ ڈور ای این جی بھی اس میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایکٹیویٹی یا جو آنے والے لوگ ہیں ان کا تعارف یا لوگوں کے کامنٹس جو ہیں، اس طرح کے جب بڑے شوز ہوتے ہیں تو ان میں ریڈ کارپٹ شو ایک ہوتا ہے جس میں اس پرٹیکولر سیٹ کی میکنگ دکھائی جاتی ہے، اور اس سے پروگرام کی تیاری کے حوالے سے اس کی ریہرسلز بھی دکھائی جاتی ہیں. تو دیٹ از اگین وین ایور دیر از سم میگا ایونٹ، سم ایوارڈ شو، سو دیر از آلویز اے کرٹن ریزر یا تعارفی پروگرام جسے آپ کہتے ہیں، اور وہ ہے ریڈ کارپٹ شو. اور اس میں یہ تمام جو ہونے جا رہا ہے اس ایونٹ میں لوگوں کی، اگر وہ ایوارڈ شو ہے تو ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس حوالے سے ان سے بات بھی کی جاتی ہے. ہم نے اس میں اور ایک ضروری بات کی تھی کہ اسٹوڈیو کے اندر بھی ہم جب اسٹوڈیو ورک شیڈول ڈسکس کریں گے تو سیٹ موجود ہوگا اس میں، اور اگر آؤٹ ڈور آپ کر رہے ہیں اور وہاں جا کر آپ نے کوئی سیٹ جو ہے وہ انسٹال کرنا ہے، وہ سیٹ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، دین اگین الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کے لیے سیٹ کیا ہوگا آپ مینشن کرتے ہیں، اس کی ٹائمنگ آپ مینشن کرتے ہیں کہ سیٹ کب سے کب تک لگے گا، اور اس کے بعد اس کی لائٹنگ کون کرے گا، لائٹنگ ڈائریکٹر کون ہوگا، اور لائٹنگ کب سے کب تک کی جائے گی. آؤٹ ڈور لوکیشن ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے جانا ہے، آپ کوئی انفورسین ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے، سم تھنگ گوز رانگ. اور دین آؤٹ ڈور میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرک پاور آپ کے اسٹوڈیو کے اندر تو آپشن موجود ہے کہ یو کین سوئچ ٹو جنریٹر اور یو کین کم بیک آن دی الیکٹرک پاور، لیکن وہاں پر بھی آپ کو ایک عدد ای ایف پی کے لیے جنریٹر اسٹینڈ بائی رکھنا ضروری ہے، تاکہ ان کیس آف پاور فیلئر ایوری تھنگ از ریڈی، سب کچھ وہاں موجود ہے، آرٹسٹ موجود ہیں، آڈینس موجود ہے، ٹیکنیکل اکوپمنٹ موجود ہے. بٹ اف ون تھنگ گوز آن دیٹ از الیکٹرک پاور، سو ہول آف دی شو دیٹ از سمپلی اے میس. تو وہ سب میس اپ ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ کو اسٹینڈ بائی ایک جنریٹر بھی درکار ہے. دیٹ از آلسو مینشنڈ ان دیٹ پرٹیکولر ای ایف پی ورک شیڈیول. اور 2-3 چیزیں ہم نے اس میں دیکھی تھیں. سیکورٹی ارینجمنٹ، بیکاز دیٹ از ناٹ یور انڈور اسٹوڈیو، آپ کی اپنی وہاں سیکورٹی نہیں ہے، تو آپ اس وینیو پر جو لوگ آپ کو لوکیشن ہوسٹ کر کے دے رہے ہیں، انگیج کر کے دے رہے ہیں، یو کین آسک دیم، یو کین ہیو یور اون سیکورٹی. ڈپینڈس ہاؤ مچ انفراسٹرکچر یور نیوز چینل اور یور انٹرٹینمنٹ چینل ہیز. آپ کی اپنی سیکورٹی ہے یا آپ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی سیکورٹی کو یوز کرتے ہیں. دین اگین جو فوڈ اینڈ بیوریجز ہیں فار یور اسٹاف، اور اگر کوئی ریفریشمنٹ ہے فار آڈینس، دیٹ از آلسو مینشن کہ ہم اس کو کس طرح ارینج کریں گے. اور پھر ڈیفینیٹلی بورڈنگ ہے، لاجنگ ہے یا ٹرانسپورٹ ہے، دیٹ از آلسو دی پارٹ آف ایڈمنسٹریشن. اس طرح سے آپ کسی بھی ای ایف پی کو یا الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ 2 طریقے تھے ریکارڈنگ کے، سنگل آؤٹ ڈور کے، جس میں آپ نے سنگل کیمرہ پروڈکشن کی بھی بات کی، اور ہم نے ملٹیپل کیمرہ پروڈکشن یا ای ایف پی کی بات کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈور کیا کچھ ہو رہا ہے، اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے وی ٹی آر میں جہاں پہ پوسٹ پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اب انہیں بھی ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈیو ورک شیڈول فار ریکارڈنگ آف اے پروگرام کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آپ اسٹوڈیو مینشن کیا، آپ نے ٹائم لکھا، پروگرام ٹائٹل کیا ہے، ایپیسوڈ نمبر کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، اور ٹائم آف ورک یا ٹائمنگ آف ورک آپ مینشن کرتے ہیں، وچ انکلوڈس میک اپ، سیٹ اریکشن، لائٹنگ، ڈرائی ریہرسل، کیمرہ ریہرسل، وی ٹی آر ادھر اٹ از آڈیو اور لائیو، دین سوئچ آن آف کیمراز ایز اینڈ وین آسکڈ بائی دی پروڈیوسر، اینڈ دین دی فیسلٹیز ریکوائرڈ، اینڈ دیٹ انکلوڈس نمبر آف کیمراز، نمبر آف مانیٹرز، number of microphones, number of audio tape recorders, number of VCRs or VTRs or video or audio tape recorders, and again number of video tapes, that is important. اور اگر آپ کو پلازما چاہیے تو پلازما اسکرین اگر ریکوائر ہے تو وہ بھی آپ مینشن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اینی اسپیشل ریکوائرمنٹ، اور اس میں ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ ہے، ڈیٹ آف سبمیشن ہے، اور ڈیٹ آف ایشو بھی ہے. اور اس پر بھی جو پلاننگ سے لوگ ہوتے ہیں ان کے جہاں سگنیچر ہوتے ہیں وہاں پروڈیوسر کے بھی سگنیچر ہوتے ہیں. اسٹوڈیو میں جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ تقریباً ای ایف پی جیسی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر آپ اسٹوڈیو میں ایک بڑا شو کر رہے ہیں تو تب آپ کو اپنے مائکس وغیرہ جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ کارڈ مائکس ہیں یا کارڈ لیس مائکس ہیں، کیبل مائکس کے علاوہ وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ پی اے سسٹم، پبلک ایڈریس سسٹم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کے پاس ایک کمپلیٹ
ادر دین اسٹوڈیو جو پی سی آر میں آپ کے پاس آڈیو کنسول موجود ہے، اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میوزیشنز بہت زیادہ ہیں اور آرکیسٹرا موجود ہے، تو اس کے لیے آپ کو پی اے سسٹم یا پبلک ایڈریس سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، سم ٹائم ان اسٹوڈیوز اینڈ سم ٹائم ان آؤٹ ڈور ایز ویل. تو یہ اس طرح کی ہم کچھ اسپیشل اگر ریکوائرمنٹس ہوں تو وہ بھی ہم شامل کر دیتے ہیں اور وہ مینشن کر دیتے ہیں. اور باقی چیزیں آپ کو معلوم ہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی کہ ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ اس کی کیا ہے، ریکارڈنگ کیا ہے. اور پھر کچھ اسٹوڈیو کے اندر جو امپورٹنٹ اور ہوتا ہے وہ ہے کہ کیمراز کب آن ہوئے ہیں، لائٹس کب آن ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی ریہرسلز ہوئی ہیں وہ کیمرہ ریہرسلز تھیں یا ڈرائی ریہرسلز تھیں. ڈرائی ریہرسلز میں کیمرہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیمرہ آف ہوتا ہے، صرف جو کریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، وہ اپنی اس پرٹیکولر سین کی موومنٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اے ڈرائی ریہرسل. دین کمس دی کیمرہ ریہرسلز جس میں کیمرہ مین جو ہیں وہ بھی فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے اینگل شوٹ کرنے ہیں، اینڈ دین کمس یو کین ہیو اے ریہرسل اور فائنل ٹیک از ڈن. اس طرح سے یہ سارا جو کام ہوتا ہے یہ اسٹوڈیو میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو آپ کے ارینجمنٹ اگر پہلے سے موجود ہیں تو آپ کو ایٹ دی ٹائم آف ریکارڈنگ کوئی حیصل نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے پلاننگ کے دوران تمام کنسرنڈ ایریاز کو کمیونیکیٹ کیا ہے، یو ہیو کورسپونڈڈ ویل، دین یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ای این جی میں آپ نے سنگل کیمرہ سے ریکارڈنگ کی، ای ایف پی میں آپ نے ملٹیپل کیمرہ سے ریکارڈنگ کی، اسٹوڈیو میں بھی آپ نے ملٹیپل کیمراز یوز کیے. اب چیزیں آ جاتی ہیں پوسٹ پروڈکشن میں. اور پوسٹ پروڈکشن میں ہمارے پاس کیا موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک وی ٹی آر موجود ہوتا ہے جسے ہم نے ویڈیو ٹیپ روم بھی کہا، اور وی ٹی آر ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ کو بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے وہ ایک پورا آپ کے پاس پوسٹ پروڈکشن ہاؤس ہے جہاں پر مختلف پوسٹ پروڈکشن کے سویٹس ہیں یا رومز بنے ہوئے ہیں، کیبنز بنے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی آپ پی پی 1 پی پی 2 پی پی 3 جو ہے مختلف چینلز میں نام انہیں دیا جاتا ہے کہ پوسٹ پروڈکشن روم 1، پوسٹ پروڈکشن روم 2 اینڈ سو آن. تو اس میں مختلف جو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اس کا بھی ایک اسٹوڈیو کا جیسے ورک شیڈول دیا گیا، اسی طرح آپ کو وی ٹی آر کا بھی ورک شیڈول دیا جاتا ہے. اور اس میں کیونکہ اب آپ کیمرہ سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں، اب آپ باقی آڈیو سے یا باقی سیٹ سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں، ناؤ تھنگز آر ان ٹیپ، اور آپ کے پاس ٹیپس موجود ہوتی ہیں. تو آپ اس پرٹیکولر ٹیپ جو آپ لے کر جا رہے ہیں تو پروڈیوسر کو معلوم ہے، بٹ فار دی سیک آف سیفٹی جو انجینئر ہے ہی آلسو چیکس کہ یہ جو ٹیپس ہیں یہ ماسٹر ٹیپس تو نہیں ہیں کوئی کسی پروگرام کی، اور وہ ری یوز تو نہیں ہو رہی ہیں، یا چنکس ٹیپس ہیں جس پہ مختلف بٹس اینڈ پیسز میں ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اور پھر اس کو آپ کو ایک عدد بلینک ٹیپ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے ماسٹر پروگرام تیار کرنا ہے. تو اس حوالے سے جو وی ٹی آر ورک شیڈول ہوتا ہے اس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ ڈبنگ کر رہے ہیں کسی ایک سورس سے دوسرے سورس پر، جیسے ہم نے اینالاگ سے ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل سے اینالاگ کی بات کی تھی. دیٹ از مینشنڈ کہ آپ نے اس پرٹیکولر ٹائم میں اس ایڈیٹنگ کیبن میں آپ کون سی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور وہ پوسٹ پروڈکشن کا کون سا کام ہے. سم ٹائم اٹ از گریبنگ ایز ویل فرام آ ٹیپ ٹو کمپیوٹر، اور پھر اسے آپ اپلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو، ایڈیٹڈ ورژن کو، فائنل جو ماسٹر آپ کے پاس بنتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں مینشن ہوتی ہیں. اور ایک اور ہم نے ایک تو کانٹینٹ کے حوالے سے ٹیپس کی بات کی کہ یہ چنک ٹیپ ہے، یہ ماسٹر ٹیپ ہے، اور یہ جو ہے سب ماسٹر آپ نے بنا لیا ہے، اور اس پر آپ نے بھی نام سپر کرنے ہیں، آپ نے اسٹرپس وغیرہ اس میں شامل کرنی ہے، تو دین اٹ ول بیکم ماسٹر. لیکن کانٹینٹ کے حوالے سے جو ٹائپس ہیں ان کی بھی کچھ ان کے نام ہیں، یا ٹیپس کی کچھ ٹائپس بھی ہیں. یہ جو باتیں ہم نے ماسٹر یا چنک کی ہے یا سب ماسٹر کی ہے، یہ کانٹینٹ کے حوالے سے ہے. لیکن ٹیکنیکل جو ٹائپس ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس ورک شیڈول پر یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ بیٹا ٹیپ یوز کر رہے ہیں، آپ منی ڈی وی یوز کر رہے ہیں، آپ ڈی وی کیم یوز کر رہے ہیں، آپ پرانی اگر آپ کوئی آرکائیول فوٹیج ہے اور وہ یومیٹک پر اس دور میں موجود تھی اور وہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو دیٹ از مینشن کہ آپ کی جو ڈبنگ ہے یا آپ کی جو ایڈیٹنگ ہے اس میں ٹائپ آف ٹیپس کیا ہیں، ڈی وی سی پرو ہے، منی ڈی وی ہے، ڈی وی کیم ہے، یا یومیٹک یا بیٹا میں سے کوئی سورس آپ استعمال کریں. کیونکہ یہ آپ کو پوسٹ پروڈکشن سے پہلے مینشن کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیٹ از فار دی انٹیمیشن ٹو دی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ. کیونکہ اگر ایک ایڈیٹنگ سیوٹ ایسا ہے جہاں پر وہ پرٹیکولر ٹیپ نہیں چل سکتی کیونکہ اس کا پلیئر موجود نہیں ہے، تو آپ یو کین آلویز شفٹ ٹو اندر کیبن، اندر لوکیشن، اور دیٹ facility can be provided to you well in advance.
اس لیے یہ چیزیں مینشن کی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ایڈیٹر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اسے معلوم ہو کہ میرے جو کنسرن پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے ان کی ڈیمانڈس یہ ہیں اور اس کے مطابق ہی مجھے اپنے ایکوپمنٹ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس پرٹیکولر اسٹوڈیو میں آپ بیک گراؤنڈ وائس ریکارڈ کر رہے ہیں, کیونکہ نیوز اور کرنٹ افیئر میں آپ نے دیکھا ہے کہ نیوز اور کرنٹ افیئر میں وائس اوور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور ہم نے بی جی وائس ڈاکومنٹری میں بھی استعمال کی, ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ ڈاکومنٹری میں بی جی وائس یوز ہوتی ہے. ویوز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو آڈیو ریکارڈ کرنی ہوتی ہے. تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس یو اگین نیڈ ٹو تھنگس. ایک تو آڈیو فیسلٹی یونٹ آپ کے پاس اگر اسٹوڈیو میں موجود ہے, آپ کے نیٹ ورک پر موجود ہے, تو وہاں آپ کے پاس ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ اچھے طریقے سے آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں. اگین یو نیڈ ٹو تھنگس, ون دی ٹیلنٹ جو آپ کے پاس موجود ہے, اور دوسرا ہے ٹیکنیکل اکوپمنٹ. اور ٹیکنیکل اکوپمنٹ میں کیا چیز شامل ہے, ایک عدد آپ کو مائک چاہیے جس پر آپ کے ٹیلنٹ نے یا وہ بندہ جو بی جی وائس دے رہا ہے اس نے موجود ہونا ہے, اور دوسرا آپ کو آڈیو ٹیپ ریکارڈر چاہیے, اور پھر وہ آپ آڈیو ٹیپ پوسٹ پروڈکشن میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ورک شیڈولز ہوتے ہیں مختلف حوالے سے, اور مزید کورسپونڈنس کس طرح ہوتی ہے اور کن کن شعبوں کے درمیان ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ in case of outdoor recording or indoor recording, both it is done, and includes again program title, episode number, date of recording, head run of camera, total recording, timings کیا ہیں, لائٹنگ, ڈرائی ریہرسل, کیمرہ ریہرسل, وی ٹی آر, آڈیو ہے یا لائیو ہے, اور سوئچ آف کیمراز, سینس اینڈ ٹیکس ایز ویل, اینڈ اٹ ہیز سگنیچر آف پروڈیوسر اینڈ سگنیچر آف دی اسٹوڈیو سپروائزر. ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ میں آپ نے دیکھا کہ اس کے کانٹینٹس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. یہ کون بناتا ہے؟ جب آپ آؤٹ ڈور ہوتے ہیں تو آپ کا جو آڈیو انجینئر ہے, جو ای این جی اسٹور سے جتنا بھی سامان آپ نے ایشو کروایا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, وہ اس ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ کو بناتا ہے. اور جب آپ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں تو اسٹوڈیو میں ایک سپروائزر موجود ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آر آئیڈیل یو کین سے نیٹ ورک اور اسٹینڈرڈ. سم ٹائمس یہ کام جو ہے کوئی پرٹیکولر کسی شخص کو نہیں دیا جاتا, بٹ ون آف دی you can say employee or one of the member of your team can do that, or that can have a record of that. لیکن جب پراپر ایک اسٹوڈیو سپروائزر ہوتا ہے, he again has actual information report, اور وہ اس میں وہ تمام چیزیں جو پہلے تو ریکوزیشن دی گئی, وہ چیزیں جو پلان کی گئی تھیں, اور کیا وہ اس طرح ہوئیں یا نہیں ہوئیں, کیونکہ یہی اس رپورٹ سے ظاہر ہے ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ. یعنی کہ اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ آپ کی 3 بجے جو ہے آپ کا سیٹ جو ہے اس کی اریکشن شروع ہوگی, اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جب سیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, انسٹال ہو جائے گا, آپ 5 بجے اس کی لائٹنگ شروع کریں گے. 1 گھنٹہ اگر آپ لائٹنگ ڈائریکٹر کو دے رہے ہیں تو اس کے بعد آپ 6 بجے شام میں اس کی ریکارڈنگ شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کچھ ریہرسل کا ٹائم رکھ لیتے ہیں, کچھ کیمرہ ریہرسل کا ٹائم رکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو اس پلانڈ جو پروسیس تھا اس میں, اور وٹ ایکچولی ہیپنڈ, یہ سارا ریکارڈ کون کرتا ہے؟ وہ اسٹوڈیو سپروائزر کرتا ہے, اور وہ اس پرٹیکولر اسٹوڈیو میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹی کو ایکچولی رپورٹ کرتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی ریکارڈ کرتا ہے کہ اس وقت جو ایک پرٹیکولر سین چل رہا ہے اس میں کتنی دفعہ ریٹیکس ہوئی ہیں, وہ بھی اسے مینشن کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے یا جو فلور مینیجر ہے وہ تو کر رہا ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ پوسٹ پروڈکشن میں آپ کو درکار ہوگا, آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کسی بھی سین کی کون سی ٹیک جو ہے وہ لگانی ہے اور فائنل ٹیک اس میں کون سی ہے. لیکن وہ ٹیکنیکلی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے یا لکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی اس پروڈیوسر کی یا پروگرام کی یا ٹیلنٹ کی پرفارمنس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پروگرام میں ادھر اٹ واز آف 25 منٹس اور 50 منٹس, ہاؤ مچ ٹائم واز ریکوائرڈ, اور ان فیوچر وٹ آل از ٹو بی ڈن. آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے پرابلم اس میں پیش آئے یا کون کون سی دقت تھی, اگر کوئی ٹیکنیکل اس میں کوئی فالٹ آ رہا ہے تو اس حوالے سے اس چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ بنائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور مختلف جیسے ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں یا ایک نیٹ ورک کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی, ایک اور چیز جو ریکارڈنگ سے پہلے درکار ہوتی ہے, ہم نے ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ سے جب آپ نے رابطہ کرنا ہے اور سیٹ ڈسکس کرنا ہے تو سیٹ کی تمام ذمہ داری ان کی ہے. سیٹ پر جتنی بھی پراپس موجود ہیں یا پراپرٹیز موجود ہیں اس سیٹ پر کارپیٹ یوز ہونا ہے, کوئی ٹیبل یوز ہونی ہے, کوئی آپ نے بیک ڈراپ لگانا ہے, کوئی والز بنانی ہے, آپ نے ایک پرٹیکولر کمرہ دکھانا ہے, ایک آفس دکھانا ہے,
آفس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں. تو اس سیٹ پر جو چیزیں رکھی جائیں گی, جو چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی, وہ سب پراپرٹیز کہلائیں گی. اب ایک اس حوالے سے بھی آپ کے پاس ایک عدد پرفارما موجود ہوتا ہے, ایک عدد لسٹ موجود ہوتی ہے جو اس پروگرام کے لیے آپ کو چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک پلے ہے اور اس پلے میں آپ نے ایک بریک فاسٹ کا سین دکھانا ہے, اور اس سین کے لیے آپ کو جہاں پر ایک ڈرائنگ روم ایڈجسٹ کرنا ہے وہاں آپ کو کچھ فوڈ آئٹمس بھی چاہیے, کچھ بیوریجز بھی چاہیے. تو وہ آپ ایک ریکوزیشن سلپ دیتے ہیں, اور اس ریکوزیشن سلپ میں آپ مینشن کرتے ہیں کہ جی ہو از دی پروڈیوسر, وارڈروب لسٹ ہے, اگر آپ کو کچھ اسپیشل ڈریسز درکار ہیں اس کے لیے آپ وارڈروب لسٹ دیتے ہیں, پراپس لسٹ دیتے ہیں. اور اس حوالے سے یہ سب چیزیں ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں, کیونکہ ڈیزائن از دی ون ہو اور دیٹ ڈپارٹمنٹ از ٹو ڈیکوریٹ اینڈ ایڈور دیٹ پرٹیکولر سیٹ. اور اس میں جتنی بھی پراپس ہوتی ہیں یا پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہیں. اب ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو جب آپ ریکوزیشن دیتے ہیں, آپ اس میں آپ کوالٹی بھی لکھ دیتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی چیز جو چاہیے اس کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے. کوانٹٹی بھی آپ مینشن کرتے ہیں. جب آپ ایک بڑا شو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں سیٹ کے علاوہ آڈینس بھی موجود ہے. اب آڈینس کو آپ نے کیا اسٹیئرز بنانی ہے سیٹ میں, یا آپ کو چیئرز چاہیے, یہ چیزیں آپ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پہلے آپ ریکنسیلیشن کر لیتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو, جیسے میں نے فوڈ آئٹمس کی بات کی, تو کچھ اور یوٹیلیٹیز ہیں, آپ کو کچھ ڈیکوریشن پیسز چاہیے, یا کچھ آپ اس پرٹیکولر سیٹ کو سجانے کے لیے کوئی ایسی چیز درکار ہے جو اسٹور میں موجود نہیں ہے, تو وہاں پر بھی وہ جو اسٹور کے لوگ ہیں وہ مینشن کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو ریکوائرڈ آئٹمس ہیں ان میں سے یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور یہ چیزیں ہمیں ہائر کرنی پڑیں گی. یا سم ٹائم کوئی بھی جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اس کے فائنینسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ پرٹیکولر آئٹم جو کامن یوز کے ہیں, جو پروڈیوسر ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے سیٹس پر, وہ ان کو کیا کرتا ہے کہ ہائر کرنے کی بجائے پرچیز بھی کر لیتا ہے. اگر اس کی یوٹیلیٹی بہت کم ہے, شاذ و نادر ہی کسی پروڈیوسر نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے, تو اس کو بجائے پرچیز کرنے کے اسے ہائر کر لیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ اگین ریکوزیشنسٹ جو ہے, جو ریکوزیشن دے رہا ہے وہ پروڈیوسر ہے, پروڈیوسر کے سگنیچر جہاں موجود ہیں, اس کے اسسٹنٹ پروڈیوسر نے اگر وہ لسٹ تیار کی ہے, اور پھر اسٹور کی پوزیشن کیا ہے, اسٹور میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ نے لانی ہیں, اور اس حوالے سے وہ تمام چیزیں اس پہ مینشن ہوتی ہیں. جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈنگس اور آپ نے کوئی لنکنگز ریکارڈ کرنی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو تمام آپ کا جو اسکرپٹ ہے وہ اگر آپ کا کمپیئر یاد نہیں کر پاتا تو آپ کو ایک سٹینڈ پر مختلف شیٹس بنا کر بھی اس کو دکھانی ہے, تاکہ وہ چیٹ کرتے ہوئے وہ ان سلائڈس کو پڑھتے ہوئے آپ سے بات بھی کر سکے اور اس کو ایک سورس ملتا رہے اس کی ڈائریکشن کے حوالے سے. تو اس کو ہم ایڈیٹ شیٹ کہتے ہیں نارملی. اور وہ ایڈیٹ شیٹ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اگین یو ہیو ٹو ریکویسٹ فار رائٹنگ مٹیریل, مارکر آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی اس میں کلرز یوز کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, تو دیٹ از اگین دی ریکوائرمنٹ ٹو بی ڈن اور ٹو بی ریکویسٹڈ ٹو دی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ, اور وہ اسٹور کے مطابق, اسٹور کی پوزیشن کے مطابق وہ تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. سو دیٹ از یو کین سے دی آرگنائزڈ وے آف ڈوئنگ دا تھنگس. اور اس کے بعد مزید کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی بھی ہم بات کرتے چلتے ہیں. پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ جو آپ ایک کوارٹر کے لیے بناتے ہیں, اس میں نیم آف دی پروڈیوسر, پروگرام ٹائٹل, ڈیوریشن, کوارٹر بھی مینشن کرتے ہیں آپ. ٹیلنٹ فی کیا ہوگی, ریسرچ فی کیا ہوگی, اسکرپٹ فی کیا ہوگی, اگر لیرکس لکھوائے گئے ہیں سانگ کے لیے وہ آپ مینشن کرتے ہیں, کمپوزیشن فی, پرفارمنس فی, میک اپ کے چارجز, اور ٹیپس کتنی استعمال ہونی ہیں, اسٹل فوٹوز اف ریکوائرڈ, ٹریولنگ ایکسپینڈیچرس, بورڈنگ اینڈ لاجنگ, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دیٹ از انفورسین ایکسپینسز. اب ہم نے دیکھا ہے اس پرٹیکولر پرفارما میں, اس پرٹیکولر لسٹ میں جو ہم نے ڈسکس کی ہے وہ ہے پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ کی. اور جہاں تک ایسٹیمیٹ جیسے لفظ سے ظاہر ہے, یہ تخمینہ لگایا گیا ہے, یہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے, اندازہ لگایا گیا ہے, اور یہ پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے ایک کوارٹر کے لیے یا 13 ایپیسوڈ کے لیے, یا جسے ہم نے سیریز یا سیزن بھی کہا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں. تو اس حوالے سے آپ ایک ایسٹیمیٹ بناتے ہیں اور اس میں آپ تمام چیزیں مینشن کرتے ہیں, اور پھر اس میں آپ نے جہاں لکھا اگر انڈور ہے تو اس میں آپ کے سیٹ پہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے, آپ کے جتنے آرٹسٹ ہیں اس میں وہ آپ مینشن کرتے ہیں کہ ان کے میک اپ کا کتنے اخراجات ہیں, ٹیپس آپ کتنے یوز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹیلنٹ فی آپ کی کیا ہوگی. جب میوزک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر صرف کمپیئرنگ کی یا ریسرچ کی یا اسکرپٹ کی بات نہیں ہوتی, بلکہ لیرکس کی بھی بات ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی somebody has written that song, اور وہ سانگ آپ اسے پرچیز کر رہے ہیں, اس کے رائٹ
رائٹس لے رہے ہیں آپ. تو اس حوالے سے اس میں کمپوزر کون ہوگا, پھر وہ لوگ جو میوزیشنس ہیں جنہوں نے مختلف انسٹرومنٹس پلے کیے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس میں مینشن کیا جاتا ہے کہ مجھے پرٹیکولر پروگرام کے لیے, اس میوزک پروگرام کے لیے اتنا آرکیسٹرا درکار ہے, اتنے میوزیشنس درکار ہیں, اور ان کے فیس کیا ہوگی, اس کا ایک ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے. اور وہ 13 ایپیسوڈ کے لیے, ایک کوارٹر کے لیے ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں پروگرام کا نام, ڈیوریشن اور ایپیسوڈ وہ ہر کسی ریکوزیشن سلپ میں, ہر کسی فارم میں موجود ہوتا ہی ہے. اور پھر جب آپ ایک پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ بنا لیتے ہیں اور آپ کا پروگرام لانچ ہو جاتا ہے, اس کا بجٹ اپروو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ جب کام شروع کرتے ہیں تو ہر ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ سے پہلے آپ کو ایک عدد اور فارم جو ہے اس سے نبرداز ہونا ہوتا ہے, اس کے تھرو آپ نے لوگوں کو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں. اینڈ دیٹ از یو کین سے آئی اوپنر اور گائیڈ لائن فار دی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ. تو آپ اس پرٹیکولر ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ سے پہلے, مینس اف یو آر ریکارڈنگ 2 ایپیسوڈس تو یو ول ہیو اے بجٹ پرپوزل فار 2 ایپیسوڈس. اور اسی طرح آپ ہر ریکارڈنگ سے پہلے آپ ایک بجٹ پرپوزل بناتے ہیں, کیونکہ جہاں تک بجٹ ایسٹیمیٹ یا پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ PB کی بات ہے تو وہ آپ نے ایک کوارٹر کی بنا لی. اب آپ کو بعد میں صرف اس پرٹیکولر پروگرام کے لیے جو آپ نے ریکارڈنگ کی ہے اس کی آپ کو بجٹ پرپوزل بنانی ہے. اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ ڈیٹ آف VTR کیا تھی, نیم, پروڈیوسر, ڈیوریشن کے بعد ایپیسوڈ کا نمبر لکھنے کے بعد آپ کیا مینشن کرتے ہیں کہ اس کی ریکارڈنگ آپ نے کب کی, اسٹوڈیو کون سا تھا جس اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوئی, اور پھر اس میں آپ پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ کا ریفرنس بھی دیتے ہیں. پھر آپ جب ریکارڈنگ سے یہ پہلے دیتے ہیں تو پرپوز ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے آپ کا کہ جی یہ ٹیلنٹ پرپوزڈ ہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پرٹیکولر میوزک شو میں اتنے سنگرز بلوا رہے ہیں, اور وہ پرپوزڈ ہیں, پاسبل ہے کہ وہ تمام لوگ نہ آئیں, بٹ یو ڈو اٹ ان اینٹیسپیشن. اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک اور VTR لاگ بک ہوتی ہے جو اگین ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ کے تحت ہوتی ہے, اور اس میں پتہ لگ جاتا ہے آپ کو. اور اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے وہ لیڈ ہوتی ہے کہ یہ پرپوز لوگ تھے, یہ لوگ تھے جو فائنلی آئے, اور اس کے مطابق ان کو پیمنٹس کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے اس پرٹیکولر ٹیلنٹ کا رول مینشن کیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہ اس پروگرام کا ڈیوریشن ہے, پھر اس آرٹسٹ کی کلاس کہ ادھر اٹ از B کلاس آرٹسٹ, A کلاس ہے, A+ ہے, یا آؤٹ اسٹینڈنگ آرٹسٹ ہے, اس کے مطابق اس کے جو فی ہے, فی اسٹرکچر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. سم ٹائم اٹ از لمپ سم, مینس کہ کسی بھی آرٹسٹ سے بات کی جاتی ہے اور اس سے جو ہے فائنل ایک پرٹیکولر جو ہے اماؤنٹ ہے وہ ڈسکس کر لی جاتی ہے ارسپیکٹو آف دی فی اسٹرکچر. اور پھر جہاں رول کی بات ہے تو رول میں کیا چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی پلے میں لیڈ رول کر رہے ہیں جو آرٹسٹ ہے, یا وہ جو ہے وہ لیڈ کی بجائے سپورٹنگ آرٹسٹ کے طور پہ یا سپورٹنگ ایکٹر یا ایکٹریس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. پھر جہاں سپورٹنگ کی بات ہے اس میں بھی پھر آپ کے پاس 2 کیٹیگریز ہیں, میجر سپورٹ ہے یا مائنر سپورٹ ہے, اور پھر جیسے ایکسٹراز ہوتے ہیں یا جو مائنر آرٹسٹ ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو تمام اس پروگرام بجٹ پرپوزل میں آپ نے مینشن کرنا ہے, بیکاز یو آر پرپوزنگ اٹ, یو آر جسٹ ٹیلنگ کہ یہ میرا آئیڈیا ہے. اور اگین اس کے بعد ایک VTR لاگ بک ہوتی ہے, اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کن کن لوگوں کو پیمنٹس کرنی ہے. VTR لاگ بک آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں بھی پروگرام ٹائٹل, ایپیسوڈ نمبر, ڈیٹ آف VTR, اسٹوڈیو, پروڈیوسر, نیم آف ٹیلنٹ, نیچر آف پرفارمنس, ڈیوریشن, ٹیپ نمبر, اس میں خاص بات ہم نے دیکھی جو مینشن کی جاتی ہے, اور دین سگنیچر آف پروڈیوسر اور سگنیچر آف انجینئرنگ مینیجر آر آلسو دیئر. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پر ہم نے پروگرام بجٹ ایسٹیمیٹ بنایا, اس کے بعد پروگرام بجٹ پرپوزل بنائی, اور اس میں بھی میں آپ کو ایک اور سملیرٹی جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ اس سے پہلے جب آپ نے اسٹوڈیو کا ورک شیڈیول دیا تو وہ پرپوز تھا, پھر ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ جو آئی کہ اسٹوڈیو میں یہ پرپوز تھا اور یہ فائنلی کام ہوا. یہی طریقہ یہاں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ جب پروگرام بجٹ پرپوزل بناتے ہیں تو اس میں پرپوز لوگ لکھ دیتے ہیں, اور اس میں نیچر آف پرفارمنس بھی لکھ دیا, آپ نے ان کا رول بھی لکھ دیا, تاکہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو دقت نہ ہو ان کی پیمنٹس فوری طور پر ان کو پے کرنے کی, ان کا جو معاوضہ ہے یا ان کا رینیومریشن جو بھی ہے وہ ان کو دیا جا سکے. اور اگر ان میں سے کوئی آرٹسٹ جو ہے ہی اور شی فیل ٹو اپیئر آن دیٹ پرٹیکولر پروگرام اور یو ہیڈ ٹو ریپلیس اٹ, تو تب وہ آپ VTR لاگ بک کے ذریعے اس پہ مینشن کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ آرٹسٹ اس وقت اویلیبل نہیں تھے تو یہ ان کی ریپلیسمنٹ تھی, تو پیمنٹ ان کی بجائے جو پرپوز کی گئی تھی ان کو کی جائے. تو اس لیے VTR لاگ بک از اگین اے چیک اینڈ اٹ از کائنڈ آف ایکچوئل انفارمیشن رپورٹ اینڈ دیٹ از آلسو یوزڈ. اب جب ہم پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک ٹرم بہت کامنلی سنتے ہیں کسی بھی سیلیبریٹی کے انٹرویو میں کہ جی میں نے ایک نئی فلم سائن کی ہے,
اور مجھے ایک نیا میرا کانٹریکٹ ہوا ہے فلاں پروڈکشن ہاؤس سے یا کسی چینل سے، تو اس کانٹریکٹ کی نوعیت کیا ہوتی ہے ہم اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی چینل یا نیٹ ورک اور وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کی کوئی بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے، ان کے درمیان کیا چیزیں طے پاتی ہیں۔ ایک تو اس میں آپ کا ہوتا ہے آفر آف پارٹیسپیشن، نارملی جنرلی اگر ہم کانٹریکٹ فارم کو دیکھیں یا وہ کانٹریکٹ دیکھیں، دیٹ ڈفرز نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک، لیکن کچھ چیزیں اسٹینڈرڈ ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اٹ از بیسیکلی آفر آف پارٹیسپیشن۔ اور دوسرا جہاں ایک چینل کی طرف سے اس پرٹیکولر ٹیلنٹ کو آفر ہے پارٹیسپیشن کی، اور پھر اس پہ جب اس کے سگنیچر ثبت ہو جاتے ہیں، جب اس کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، دیٹ از اگین ٹوکن آف ایکسیپٹنس۔ تو یہ ایک میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ایک پروڈکشن ہاؤس، ایک نیٹ ورک، ایک نیوز چینل، ایک انٹرٹینمنٹ چینل کی طرف سے ہوتا ہے اس پرٹیکولر ٹیلنٹ کے لیے۔ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، آئیے ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹیلنٹ فارم میں نیم آف ٹیلنٹ، کانٹیکٹ نمبر، ڈیٹ، پروگرام ٹائٹل، پروگرام ٹائپ، ایپیسوڈ نمبر، ڈیوریشن، ڈیٹ آف ریکارڈنگ، ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ، اینڈ نیچر آف پارٹیسپیشن ایز اے رائٹر، ریسرچر، کمپیئر اور ہوسٹ، کمپوزر، پوئٹ، ووکلسٹ، دین فی فار پرچیز آف رائٹس، اور اٹ انکلوڈز ڈیلی الاؤنس، ریہرسل الاؤنس، کنوینس الاؤنس اف اینی اور ادر، اینڈ ٹوٹل اماؤنٹ از مینشنڈ، دین ٹیلنٹس فل نیم از دیئر، اور گارڈین اگر وہ کوئی مائنر ہے، کوئی بچہ ہے، اور اس کا ایڈریس، دین ٹیلنٹس سگنیچر، اور وہاں فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو پھر ایک دفعہ ایویلویٹ کرتا ہے جس میں کیٹیگری آف آرٹسٹ، اسکرپٹ فی، ٹیلنٹ فی، میوزک کمپوزیشن فی، دین ریہرسل اور کنوینس وغیرہ جو ہے اس کو مینشن کیا جاتا ہے۔ اینڈ ون مور تھنگ دیر از ڈن، دیٹ از انکم ٹیکس ڈیڈکشن، دین ڈیٹ آف ریسیٹ، واچر نمبر، چیک نمبر، پریپیئرڈ بائی، چیک بائی، سگنیچرز اکاؤنٹ آفیشلس کے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ آفیسر کے ہوتے ہیں، اور فائنانس مینیجر کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک کانٹریکٹ کے یہ سب مندرجات ہیں، یہ تمام اس کے بیسک کانٹینٹس ہیں جو شامل ہوتے ہیں، اور اٹ از ویری کمپریہنسو۔ آن ون سائڈ ٹیلنٹ نوز کہ اس کا رول کیا ہے، اس کو کیا فی ملنی ہے، وہ سب چیزیں بعد میں یہ ہے کہ کوئی پرابلم اس میں نہیں ہوتی ہے، اور آن دی ادر ہینڈ چینل کو معلوم ہے کہ اسے کسی آرٹسٹ کو کس طرح پیمنٹ کرنی ہے، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہیں بھی معلوم ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ بعد میں آپ کی جو کمیونیکیشن میں، آپ کی کورسپونڈنس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو۔ اور ون تھنگ شوڈ بی ڈن بائی ایدر سائڈ، بیکاز ایز اے چینل، ایز اے پروڈیوسر یو نو اٹ، بٹ کانٹیکٹ شوڈ بی کانٹیکٹی یا جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، he or she should be advised to read the terms and conditions mentioned in the contact letter before getting into it۔ اور پھر ایک اور اہم چیز جو ہو رہی ہوتی ہے، ہم لاسٹ میں اسے بھی ڈسکس کرتے چلیں، کیونکہ جب ہم نے سینسر کی بات کی تھی، ہم نے کوالٹی ایشورنس کی بات کی تھی، تو ہم پریویوئنگ پرفارمر کی بھی بات کریں گے کہ جب بھی ایک پروگرام پریویو ہوتا ہے تو اس کے پرفارمر میں کون کون سی چیزیں مینشن ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ پریویوئنگ پرفارمر اگین انکلوڈس پروگرام ٹائٹل، سب ٹائٹل، ایپیسوڈ نمبر، ڈیوریشن، ڈیٹ آف پریویوئنگ، ڈیٹ آف ریکارڈنگ، ڈیٹ آف ایڈیٹنگ اینڈ ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ۔ رائٹر اور ریسرچر از مینشنڈ، کمپیئر ہے، ہوسٹ ہے، یا اینی ادر پارٹیسپینٹ فرام میوزک، اٹ کین بی کمپوزر، پوئٹ، اینڈ دین یو آلسو مینشن کپلٹ آف سانگ، اینڈ ووکلسٹ از مینشنڈ، name of producer is there with the signature, then there are remarks by the previewing committee, or any observation or objection is made, that is also written، signature ہوتے ہیں کمیٹی کے جس میں پروگرام مینیجر، اسکرپٹ ایڈیٹر اور any other member is available۔ تو آپ نے دیکھا پریویوئنگ پرفارمر میں مختلف جو ہیں کانٹینٹس ہوتے ہیں، بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ از ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ۔ ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ سے پریویوئنگ کمیٹی اس پروگرام کی ارجنسی کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پروگرام کتنا ارجنٹ ہے، اور اس کو پریورٹی پر پریویو کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ شیڈیولڈ ہے اور اس پروگرام نے آن ایئر جانا ہے تو وہ ڈیٹ آف ٹیلی کاسٹ دیٹ از اے گائیڈ لائن فار دی پریویوئنگ کمیٹی۔ اور یہ بھی کہ اگر پروگرام کچھ پرٹیکولر چینلس میں ٹائم ہوتا ہے کہ آن ایئر جانے سے 3 دن پہلے اس کی پریویوئنگ کرانا ضروری ہے، بٹ اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ دس از آل آئیڈیل۔ سم ٹائم آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ پروگرام پریویو کیا گیا ایڈیٹنگ کے دوران اور اسے اسی وقت جو ہے آن ایئر بھیجا گیا اس کی فائنل کمپلیشن کے بعد، so that is there, but in ideal conditions once you have time you have cost or finances as well، تو یہ تمام جو modus operandi ہے یا standard operating procedures ہیں یہ آپ فالو کرتے ہیں۔ اور پریویوئنگ پرفارمر میں ایک اور اہم بات، جہاں ہم نے بات کی تھی پریویوئنگ کی، سینسر کی، کوالٹی ایشورنس کی، تو وہاں پر کچھ آبجیکشنس بھی آپ کے پروگرام پہ آ سکتے ہیں، کچھ آبزرویشنس بھی ہو سکتی ہیں، آبجیکشنز آپ نے ریموو بھی کرنی ہوتی ہیں،
اور آبزرویشنس کے بارے میں آپ کو آئندہ خیال رکھنا ہوتا ہے. ان سچ کیسز وٹ اے پروڈیوسر ڈز, ہی اور شی ری ایڈٹس دیٹ پروگرام ایز سجیسٹڈ, اور اس کے بعد جب ونس دی نیڈفل از ڈن ہی اگین انڈورسز دی سگنیچر اور وہ پروگرام تاکہ آن ایئر بھیجا جا سکے. اینڈ دین اٹ مووز ٹو یور ٹریفک سیل, جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں, اور مزید سب سیکشنز کی بات بھی ہم کریں گے کہ کچھ مزید ایسے سیکشنز ہیں جو اس پرٹیکولر پروڈکشن پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس ٹریفک سیل میں یا آپ کی جو ڈیجیٹل لائبریری ہے اس کے بعد وہ ٹرانسمیشن کے لیے موو آن کرتے ہیں. تو یہ تو تمام ایسی چیزیں تھیں, یہ فارمز تھے یا کورسپونڈنس کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جنہیں ہم نے ڈسکس کیا. کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ہم صرف انلسٹ کر لیتے ہیں فار یور انفارمیشن کہ گیٹ پاس از دیئر وین ایور سم ٹیلنٹ کمز, اور اس پہ بھی اس کا آنے کا پرپز لکھا ہوتا ہے کہ کمنگ فار ڈسکشن, آڈیشن اور ریکارڈنگ. اور پھر جب آپ کو ٹرانسپورٹ درکار ہوتی ہے تو یو ہیو ٹو گیو اے ریکوزیشن فار دیٹ, جس میں آپ اپنے پرپز آف وزٹ لکھتے ہیں, اور جس شخص سے آپ نے رابطہ کرنا ہے اس شخص کا نام ہوتا ہے کہ آپ اسے ملنے جا رہے ہیں, اور کون کون سی لوکیشنز آپ نے وزٹ کرنی ہے دیٹ از مینشنڈ. اینڈ دین ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو آپ کا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس کے سگنیچر بھی موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح کے کچھ اور شیڈیول اور ڈیوٹی روسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں ڈفرینٹ سیکشنز میں. ایک جو ہے کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہے, تو کیمرہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ڈیوٹی روسٹر موجود ہے, اور وہاں پر آ کر ہر کیمرہ مین اور کیمرہ اسسٹنٹ جو ہے وہ آ کر دیکھتا ہے کہ آج اسے کس اسٹوڈیو میں کس پروگرام کی ریکارڈنگ کرنی ہے. اینڈ پروڈیوسر آلسو نوز دیٹ وچ آف دا کیمرہ مین اینڈ وچ آف دی کیمرہ کرو ایز اے ہول از انوالوڈ ان دیٹ پرٹیکولر ریکارڈنگ, اینڈ دے کین سٹ ٹوگیدر, دے کین پلان اٹ. تو ڈیوٹی روسٹر جو ہے وہ نہ صرف پروگرام پروڈیوسر کے لیے اہم ہوتا ہے, جبکہ وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگین ای این جی اسٹور پر بھی ایک ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے, کس پرٹیکولر ای این جی یونٹ کے ساتھ کس آڈیو انجینئر نے جانا ہے. اس کے علاوہ آپ میک اپ کے حوالے سے دیکھیں, آپ وارڈروب کے حوالے سے دیکھیں, تو کیونکہ یہ جو کام ہے اٹ از ناٹ 9 to 5 جاب. پروڈکشن ہیکٹک ہے ایک طرف, کریٹو کام ہے, اینڈ سم ٹائمس آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ 2-3 دن مسلسل کام کرنا پڑتا ہے ٹو میٹ دی ڈیڈ لائن ایز یو ہیو ٹو براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ آف پروگرام آن پرٹیکولر ٹائم. تو اس حوالے سے اس میں شفٹس چلتی ہیں. اٹ از ناٹ اگین آئی وڈ سے کہ 9 to 5 جاب. تو شفٹس کے حوالے سے جہاں کہیں شفٹس کا معاملہ ہوگا وہاں پہ اگین یو ول ہیو اے ڈیوٹی روسٹر. اور ایک اور اس کے میں بات کرتا چلوں کہ ایک آپ کا ڈیلی ورک شیڈول ہوتا ہے جس میں جو تمام پی ایم اور جی ایم کی نظر میں بھی ہوتا ہے, اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اسٹوڈیوز میں, آؤٹ ڈور میں, ایڈیٹنگ میں کون کون سے پروگرام ہیں, کنسرن پروڈیوسر کون کون سے ہیں ان کے جو اس وقت تیار ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ فکس پوائنٹ چارٹ آپ کو معلوم ہے وہ ایک کوارٹر کے لیے ہوتا ہے. کیو شیٹ ہوتی ہے جو ڈیلی پروگرامز کے حوالے سے ہوتی ہے, اور ایک ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک کیو شیٹ ہوتی ہے, کیونکہ کیو شیٹ میں صرف اور صرف پروگرام مینشن ہوتے ہیں, جبکہ جو ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے وہ مارکیٹنگ والوں کی طرف سے دی جاتی ہے, اور اس میں ایڈورٹائزنگ اسپاٹس بھی مینشن ہوتے ہیں, ان کا ڈیوریشن ایون ان سیکنڈس دیٹ از مینشن کہ کس پروگرام کے بعد کس پروگرام سے پہلے کیا جو ہیں ایڈورٹیزمنٹس آپ کو کمرشلس چلانے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جتنی اچھی ریٹن فارم میں ہوں گی اتنا ہی آپ کا کام آرگنائزڈ ہوگا. اور میں یہاں پر آپ سے ایک کوٹیشن بھی شیئر کرتا چلوں. کہا جاتا ہے کہ میموریڈم از بیٹر دین میموری. جو تحریر ہے وہ یادداشت سے بہتر ہے, کیونکہ جو چیز یاد ہے آپ کو وہ بھول بھی سکتی ہے, لیکن تحریر دیٹ از ریکارڈیڈ. آل دو سم آف دی چینلز میں ہیو اے پیپر لیس انوائرمنٹ, لیکن اس کے باوجود اس قسم کی کورسپونڈنس کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. تو جب آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہوگا, آپ کا کوآرڈینیشن بہتر ہوگا, آپ کی کورسپونڈنس جو ہے وہ کلیئر ہوگی, تو اس حوالے سے آپ ایزیلی کولیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں, کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف دی ٹیلی ویژن دے کین آلسو ورک ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر کے حوالے سے تھیں کہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے ایک ٹیلی ویژن سیٹ اپ میں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن کس طرح ہوتا ہے. اور ہم نے آپ کو کورسپونڈنس کے بارے میں بھی بتایا, اور ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اس کے لیے کورسپونڈنس جو کی جاتی ہے, جن فارمس پہ کی جاتی ہے, یا اس کے لیے جو چیزیں میکانزم ہے اس کی بھی ہم نے بات کر لی, اور اس میں تمام نیٹی گریٹیز ہوتی ہیں, تمام مائنیوٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے آن ایدر اینڈ, جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور جو سروس ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بیکاز اگین پروگرام ڈپارٹمنٹ آئی وڈ سے دیٹ از بیک بون, دیٹ از وائٹل ڈپارٹمنٹ, بیکاز دیٹ از پروڈیوسنگ دی پروگرامس, اینڈ ریسٹ آف دی انفراسٹرکچر دیٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ پرٹیکولر پروگرام ڈپارٹمنٹ. اور وہ انفراسٹرکچر خواہ کتنا ہی اچھا ہو,
لیکن جہاں کوآرڈینیشن نہیں ہوگا یا لیک آف کمیونیکیشن ہوگی وہاں پر ڈاؤٹس بھی بڑھیں گے اور وہاں پرابلمس زیادہ جنریٹ ہوں گی. تو یہ تمام چیزیں تھیں کوآرڈینیشن کے حوالے سے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں جہاں میجر ڈپارٹمنٹس کی تو بات کر چکے ہیں, ہم مزید جو چھوٹے ڈپارٹمنٹس ہیں یا سب سیکشنز ہیں ان کی ورکنگ پر بات کریں گے. اینڈ دین وی ول لیڈ ٹو آر لاسٹ لیکچر اینڈ دیٹ وڈ بی ریکیپ آف دی ہول کورس, اور اس میں ہم اپنے پورے کورس کو سم اپ کریں گے اور اس کو ہم ریوائز کر لیں گے کہ اس پورے کورس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.